أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم والا ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برجا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے ان سے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا۔ میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ کے چند آیات کی تلاوت ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی جو اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں اور ان حالات میں جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ راہ راست پر، اور وہی لوگ کامیاب، وہی ہدایت یافتہ۔ آج کے درس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی جو لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں خاص دنوں میں حج کا ارادہ کرتے ہیں اور حج پر جاتے ہیں، تو مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں جس کا نام ہے صفا اور مروہ۔ دراصل وہاں سے ایک بہت بڑی اسلامی تاریخ ہوئی ہے۔ ابھی جو ہم لوگوں کا مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم لوگ قربانی مناتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں، ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، تو ان مقررہ وقتوں میں جو لوگ حج
سفر کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حج۔ اور ان مقررہ وقتوں کے بعد، پہلے یا بعد میں جو لوگ جاتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، اس کو کہا جاتا ہے عمرہ۔ یہ عمرہ ہے جو نفل ہے، اور حج جو ہے ہر اس مسلمان کا فرض ہے جو وہاں جانے کی اور اس کے جو خرچ ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پر یہ حج زندگی میں ایک بار کم سے کم ایک بار ضرور اس کو حج کرنا چاہیے۔ جیسے نماز فرض ہے تو جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک اس پر نماز فرض رہتی ہے۔ اگر کسی بھی حالت میں ہو، بیمار ہو، نہیں چل پھر سکتا ہے، لیکن نماز فرض ہے، اور اس کے لیے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جا نہیں سکتا ہے تو گھر ہی میں کر سکتا ہے، اور نہیں تو مسجد اگر جانے کی شکت ہے تو مسجد جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن حج صرف ان لوگوں کے لیے فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، جو لوگ وہاں کی خرچ جو ہے آنے جانے کے خرچ کو برداشت کر سکتے ہیں، ان پر۔ یہاں صفا اور مروہ کا جو ذکر آیا ہوا ہے وہ دراصل یہ ہے، وہ ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نشانی ہے قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ کیسے ایک شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے ایک شخص جو ہمارا دوست ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، ہم نے اسے کیسے آزمائش میں ڈالا، اور اس کے بیوی بچوں کو اس پہاڑی میں جہاں کوئی چیز نہیں تھی، نہ پانی تھا نہ کچھ تھا نہ لوگ تھے، وہاں پر اللہ کے حکم سے ڈال دیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب اس بچے کو پانی پیاس کی ضرورت پڑی تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر پانی کی تلاش میں، شاید وہاں پانی مل جائے۔ ایسا انہوں نے 7 مرتبہ کیا، یعنی 7 مرتبہ کرنا کے بعد جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ یہاں سے وہاں تک صفا اور مروہ پر 7 مرتبہ ایک طرح سے طواف کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ اگر شعور زندہ ہو تب، اگر حاجیوں کے اندر شعور زندہ ہو کہ یہاں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ہم آ رہے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، دراصل اس کے وجود کو ہلا دینے والی ہے کہ ہم یہی چیز ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ اس سے گزری ہوئی ہے، جو ہمارے جد امجد تھے، کہ اس دین کی سربلندی کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی افزائش کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کس قدر انہوں نے قربانیاں دی۔ تو وہی چیز، وہی روح، وہی جذبہ، اسی اسپرٹ کو لے کر کے کوئی آئے وہاں سے، حج سے جب آتا ہے اسی اسپرٹ کو لے کر کے آئے تو بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ وہ صفا مروہ ہو، عرفات ہو، پھر خانہ کعبہ کا طواف ہو، اس کے چاروں طرف 7 مرتبہ وہ طواف کرتا ہے، گھومتا ہے، چکر کاٹتا ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جانور جو ہے کسی کھوٹے سے بندھا ہوا ہو اور اسی دائرے میں جائے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا، چکر لگائے گا تو اسی کے اندر میں چکر لگائے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک مومن کو اللہ نے جو دائرہ، جو کھوٹا باندھ دیا ہے، لگا دیا ہے کہ یہ ہے اسلام کا سرحد، اس سے باہر جو ہے اسلام کا سرحد نہیں ہے،
جہاں سے شیطان کا سرحد شروع ہوتا ہے، اور اسی سرحد کے اندر گرد جو ہے طواف کریں اور اسی سے عقیدت رکھیں، اسی سے امیدیں لگائیں۔ یہ دراصل حاجیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صفا مروہ، پھر وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ قیامت کا میدان ہے جس میں سب حاجی جمع ہوتے ہیں، اور بہت بڑا میدان ہے، اور سب کا لباس ایک جیسا ہے، اور وہاں پر جا کر کے جو ہے نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ دراصل یہ ایک طرح سے آخرت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ پھر وہاں کنکر مارنا ہے، کنکر مارنا ہے دراصل اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ دیکھو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، تو بیچ میں شیطان آیا شکل صورت بنا کر اور بڑا ہمدرد بن کر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بابو تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے نا، تم کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ اس کی جھانسے میں نہیں آئے اسماعیل علیہ السلام، بلکہ ایک کنکر اٹھائے اور ایک مار دیا۔ اس طرح اس نے 7 مرتبہ کیا اور 7 مرتبہ آپ نے مارا۔ دراصل ہماری زندگی میں بار بار ہمارا نفس، ہمارا شیطان جو ہمارے اندر پل رہا ہے، ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، وہ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہیں اسی طرح وہ بھی ہماری نسوں میں دوڑ رہا ہے، شیطان بھی۔ اور ہمارا ایسا دشمن ہے کہ وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہم پر وار کرتا ہے، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا ہے کہ جہاں ہم بھلائی کے کام کریں اور وہ وہاں روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کریں اور وہ روکے نہیں، رکاوٹ بنتا ہے، بیوی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے اور ہمدردی کے ساتھ ہمیں ورگلاتا ہے۔ ایسے موقع پر جیسے اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا، ایک کنکر اٹھایا، اسے مار دیا، اگر یہی کیفیت ہمارے اندر حاجیوں کے اندر ہو جائے تو اس حدیث جو ہے کہ وہ جب حج سے لوٹ کر آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے۔ بالکل یہ جذبہ ہو تب، نہیں تو جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، ٹور کرنے کے لیے، وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد حاجی صاحب کیا ہوا؟ ارے مت پوچھیے، بہت چوڑا روڈ تھا، ایسی دکانیں تھیں، ایسے مکان تھے، بہت اچھا انتظام تھا۔ اس کے لیے آدمی حج کرنے نہیں جاتا ہے۔ حج کرنے جاتا ہے کہ وہ جو ہے اسلام کی جو توحید کا جو مرکز ہے اس کو جا کر دیکھے کہ کن قربانیوں سے وہ وجود میں آیا ہے، اسی اسپرٹ کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ اور دنیا سے بے روپتی کا مطلب یہ نہیں دنیا سے کہ اب سب گھر دوار چھوڑ کر کے بازار اب جنگل میں چلے گئے۔ دنیا سے بے روپتی یعنی نفس کے جو ہمارے تقاضے ہیں جو ہم کو دین سے الگ کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اور صرف اسلام اور اس دین کے تقاضے کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ہے حج کا دراصل مقصد۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ 2 پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے اور برجا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ ایسا کوئی نیکی نہیں ہے جو بندہ کرے اور اللہ کو خبر نہیں ہے، اس کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات یعنی قرآن کی ہدایات کو چھپاتے ہیں، جو دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور جو لوگ اللہ کے بندے ہیں ان پر لعنت کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، یعنی ہے کچھ
اور بتاتے ہیں کچھ جیسا کہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے، ان کے جو عالم تھے وہ یہی کام کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ان کی زبان سے جو بات نکلے اسی کو سمجھ لیا جاتا تھا یہی اللہ کی بات ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے حق تلفی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں اور اسی پر جان دے دیں، اسی حالت میں ان کی جان چلی جاتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی کہ جائیے سدھار کر کے آئیے۔ تو یعنی قیامت کے دن انسان دیکھے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا، پچھتائے گا اور چاہے گا کہ ہم کو مہلت مل جاتی، میں تو آپ جاتے تھے خوب سدھر کے آ جاتے، اللہ کی خوب عبادت کرتے، لیکن اب وہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔